وزیراعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں اوورسیز پاکستانی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سمندر پار پاکستانی پاکستان کے سفیر اور فخر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 1 کروڑ پاکستانی دنیا کے مختلف خطوں میں آباد ہیں، جنہوں نے اپنی محنت، لگن اور رزق حلال سے نہ صرف اپنا مقام بنایا بلکہ پاکستان کا نام روشن کیا۔ وزیراعظم نے جنرل عاصم منیر کو زبردست پیشہ ور اور سچا پاکستانی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ملک کی طاقت ہیں، یہ برین ڈرین نہیں بلکہ برین گین ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن یہ سمجھتے ہیں کہ چند دہشت گرد پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں، لیکن ان کی کئی نسلیں بھی ملک کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ قوم جب تک متحد ہے، پاکستان کی ترقی کا سفر جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں اور غزہ کے مظلوموں سے پاکستان کا دل جڑا ہوا ہے۔ امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے ہارورڈ یونیورسٹی کی $2 ارب سے زائد کی امداد روک دی ہے۔ یونیورسٹی نے حکومتی دباؤ کے باوجود آزادی رائے اور تعلیمی خود مختاری پر سمجھوتا نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ صدر ہارورڈ نے کہا ہے کہ کسی حکومت کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ نجی اداروں کو بتائے کہ وہ کیا پڑھائیں یا کن پالیسیوں پر عمل کریں۔ مالدیپ نے اسرائیلی پاسپورٹ رکھنے والوں کے ملک میں داخلے پر پابندی لگا دی ہے۔ یہ فیصلہ غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف یکجہتی کے طور پر کیا گیا ہے۔ قانون کی منظوری پارلیمنٹ سے ملنے کے بعد صدر نے فوری طور پر اس پر دستخط کیے۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے اپنے شہریوں کو مالدیپ نہ جانے کی ہدایت جاری کی ہے۔ ایوان بالا کا خصوصی اجلاس چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں مرحوم سینیٹر تاج حیدر اور سینیٹر پروفیسر خورشید احمد کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اجلاس میں مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی اور ان کی خدمات کے اعتراف میں متفقہ قراردادیں منظور کی گئیں۔ بعد ازاں چیئرمین سینٹ نے اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملتان اور گرد و نواح میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم گرم اور جزوی طور پر ابر آلود رہے گا، جبکہ گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ منگل کو درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 42 اور کم سے کم 28.3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ صبح کے وقت نمی کا تناسب 43%، جبکہ شام میں 19% رہا۔ یورپی یونین اور پاکستان کے درمیان 14ویں بین الپارلیمانی اجلاس کے لیے یورپی پارلیمنٹ کی ساؤتھ ایشیا ڈیلیگیشن اسلام آباد پہنچ گئی ہے۔ یورپی یونین کے سفیر ڈاکٹر رینا کیونکا کے مطابق یہ ارکان اپنے انتخاب کے بعد پہلا غیر ملکی دورہ پاکستان کر رہے ہیں۔ ارکان کا تعلق رومانیہ، جرمنی اور اٹلی سے ہے اور وہ پاکستان اور یورپ کے تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ فچ نے پاکستان کے کریڈٹ ریٹنگ CCC+ سے B- کر دی اور آؤٹ لک کو منفی سے مستحکم کر دیا۔ یہ اپ گریڈ پاکستان کی بجٹ خسارے میں کمی اور معاشی اصلاحات کے تسلسل پر اعتماد کا اظہار ہے۔ توقع ہے کہ جون تک بجٹ خسارہ 6% تک کم ہو جائے گا، جبکہ درمیانی مدت میں یہ 5% تک رہنے کی امید ہے۔ مالی سال 2024 میں خسارہ 7% تھا۔ ہری پور میں گلگت سے اسلام آباد جانے والی بس حادثے کا شکار ہو گئی۔ بس شاہ مقصود انٹرچینج کے قریب برساتی نالے میں جا گری۔ حادثے میں 2 غیر ملکیوں سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے۔ بس میں 3 غیر ملکی سمیت 48 مسافر سوار تھے۔ ڈرائیور کو نیند آنے کے باعث حادثہ پیش آیا۔ زخمیوں میں چیک ریپبلکن اور چینی شہری بھی شامل ہیں۔ ریسکیو ٹیموں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی ہے۔ پنجاب بھر میں غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف بڑا آپریشن جاری ہے۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے کہ لاہور میں 5 جبکہ پنجاب بھر میں 46 ہولڈنگ سینٹرز قائم کیے جا چکے ہیں۔ اب تک 10,078 غیر قانونی افراد کو ڈیپورٹ کیا جا چکا ہے، جبکہ 10,738 سے زیادہ افراد کو ہولڈنگ سینٹرز میں منتقل کیا گیا ہے۔ اس وقت بھی 660 غیر قانونی تارکین وطن ہولڈنگ پوائنٹس پر موجود ہیں۔ ڈیپورٹیشن پالیسی مکمل طور پر بین الاقوامی اصولوں کے مطابق اپنائی جا رہی ہے اور انسانی حقوق کا مکمل خیال رکھا جا رہا ہے۔ حماس نے مصر کی جانب سے ہتھیار ڈالنے کی تجویز مسترد کر دی۔ قاہرہ میں مصر کی میزبانی میں حماس اور اسرائیل کے درمیان غزہ جنگ بندی پر مذاکرات ہوئے۔ عرب میڈیا کے مطابق مصر نے حیران کن طور پر حماس کو جنگ بندی کے بدلے تحریک آزادی سے دستبرداری اور اسرائیل کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی تجویز دے دی۔ حماس کے رہنما طاہر النونو نے اس تجویز کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ
کہ اس وقت ہتھیار ڈالنا زیر بحث نہیں۔ حماس نے واضح کیا ہے کہ اسرائیلی قبضے کے خاتمے اور جنگ بندی کی حقیقی ضمانت کے بغیر کسی پیش رفت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جاپان نے امریکہ سے ٹیرف مذاکرات میں جلد بازی سے انکار کر دیا۔ جاپانی وزیر اعظم شگیرو اشیبا نے کہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے حالیہ ٹیرف اقدامات نے آٹو انڈسٹری سمیت کئی شعبوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ جاپان اس ہفتے امریکہ کے ساتھ تجارتی مذاکرات شروع کر رہا ہے، تاہم وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ان مذاکرات میں جلد بازی یا دباؤ میں آ کر کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ آٹو موبائل جاپانی برآمدات کا 28.3% ہے اور حالیہ اقدامات سے 1.37 ملین سے زائد گاڑیوں کی برآمدات متاثر ہو سکتی ہیں۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے تحت بیرون ملک ملازمت کے خواہش مند نوجوانوں کو 10 لاکھ روپے تک بلا سود قرضے دینے کا اعلان۔ اس اسکیم کے تحت 1 لاکھ نوجوانوں کو بیرون ملک ملازمت، ویزا، تربیت اور ابتدائی قیام کے لیے مالی معاونت دی جائے گی۔ قرضے میں تمام سفری اخراجات شامل ہوں گے، جبکہ ادائیگی 7 سے 8 سال کی آسان اقساط میں کی جائے گی۔ اہل افراد کی عمر 21 سے 45 سال کے درمیان ہونی چاہیے اور انہیں بیرون ملک ملازمت کی پیشکش یا لائسنس یافتہ اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز کے ذریعے بھرتی کی تصدیق درکار ہوگی۔ اس اقدام کا مقصد نوجوانوں کو عالمی مارکیٹ میں روزگار کے بہتر مواقع فراہم کرنا اور ملک کی معیشت ترقی میں ان کے کردار کو فروغ دینا ہے۔ لیبیا میں کشتی حادثہ، 11 لاشیں برآمد، جن میں 4 پاکستانیوں کی شناخت ہو گئی ہے۔ یہ واقعہ 12 اپریل کو سرد شہر کے قریب ہراوا کوسٹ میں پیش آیا، جہاں ایک کشتی الٹنے سے یہ جانی نقصان ہوا۔ پاکستانی سفارت خانے کی ٹیم نے جائے حادثہ کا دورہ کیا اور قومی شناختی دستاویز کی مدد سے 4 پاکستانیوں کی شناخت کی ہے، جن میں 3 کا تعلق منڈی بہاؤالدین اور 1 کا گجرانوالہ سے ہے۔ مزید 2 لاشوں کی شناخت ابھی باقی ہے، جبکہ 5 لاشیں مصری شہریوں کی ہیں۔ سفارت خانہ لیبیائی حکام سے مسلسل رابطے میں ہے تاکہ مزید معلومات حاصل کی جا سکیں۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں فلسطین میں اسرائیلی مظالم اور غزہ میں انسانی بحران کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی گئی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ایوان میں متفقہ قرارداد پیش کی، جس میں اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر اسرائیلی بربریت رکوانے کے لیے مؤثر اقدامات کرے اور تباہ شدہ غزہ کے تعمیر نو میں عملی کردار ادا کرے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ایوان اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتا ہے اور 60,000 فلسطینی شہداء کو سلام پیش کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایوان نے مطالبہ کیا کہ اسرائیلی افواج فوری طور پر فلسطینی علاقوں سے انخلا کریں۔ اراکین اسمبلی نے فلسطینی عوام سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے عالمی برادری سے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان وومنز کرکٹ ٹیم کی ویسٹ انڈیز پر شاندار فتح، تیسری جیت کے بعد کوالیفیکیشن کے امکانات روشن۔ آئی سی سی وومنز ورلڈ کپ کوالیفائر میں پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو 65 رن سے شکست دے دی۔ لاہور میں کھیلے گئے میچ میں سدرا امین نے 54، منیبہ علی نے 33 رن سکور کیے۔ فاطمہ ثنا نے شاندار بولنگ کرتے ہوئے 3 وکٹیں حاصل کیں۔ اس جیت کے بعد گرین شرٹس کے 6 پوائنٹس ہو چکے ہیں اور ورلڈ کپ میں کوالیفائی کرنے کے امکانات نمایاں ہو گئے ہیں۔ اسپینش فٹ بال لیگ لا لیگا کے 94ویں سیزن کے دلچسپ مقابلے جاری ہیں۔ بارسلونا 22 فتوحات کے ساتھ 70 پوائنٹس لے کر پوائنٹس ٹیبل پر سر فہرست ہے۔ دفاعی چیمپئن ریال میڈرڈ 31 میچز میں سے 20 جیت کر 66 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر پہنچ چکی ہے، جبکہ ایتھلیٹیکو میڈرڈ 63 پوائنٹ کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود ہے۔ ایتھلیٹک کلب 57 پوائنٹس کے ساتھ چوتھے، ویلا ریال 51 پوائنٹس کے ساتھ پانچویں اور ریال بیٹس 48 پوائنٹس کے ساتھ چھٹے نمبر پر موجود ہے۔